هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بہت زیادہ احساس علماء کرام میں اور دوسرے حضرات میں اس تھا کہ اس کے اڑیا زبان میں ترجمہ کیا جائے. اللہ نے توفیق دی. 2007 سے اقرا ریسرچ اکیڈمی کے نام سے ایک اکیڈمی قائم کی گئی جس کے صدر حضرت مولانا مرحوم و مغفور سید منظور احمد قاسمی تھے اور اس کے سیکریٹری حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب ندوی دامت برکاتہم اور جو اس کے چیئرمین جناب شکیل احمد صاحب. اور ان کا اکیڈمی کا کام ہی یہ تھا کہ یہ اڑیا زبان میں اسلام کا تعارف کروائے اور اسلام کے پیغام کو اڑیا زبان میں منتقل کر کے زیادہ سے زیادہ اس کے نشر و اشاعت کیا جائے. اس مقصد سے اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا تھا اور الحمدللہ اپنے قیام کے پہلے ہی دن سے وہ اس کام میں لگا ہوا ہے. بہت ساری توحید پر، رسالت پر اور اسی طرح سے خاص طور سے جہاد وغیرہ کے معاملے کو لے کر بہت اسلام پر اعتراض ہوا تو اس پر کئی ساری اڑیا زبان میں کتابیں اس اکیڈمی کے واسطے سے شائع ہوئیں اور الحمدللہ مقبول عام بھی ہوئیں. لیکن بہت زیادہ ضرورت تھی کہ قرآن پاک کو صحیح ڈھنگ سے، صحیح انداز سے اڑیا زبان میں ترجمہ کیا جائے اور اس کے لیے بھی اکیڈمی والوں نے شکیل بھائی کو ہی ذمہ داری دی کہ آپ ہی اس کام کو کیجئے. اور الحمدللہ انہوں نے درخواست، اکیڈمی کے ذمہ داران کی درخواست کو قبول کی اور ہمت و حوصلے کے ساتھ اس کام کو شروع کیا. اور اس کام اتنا آسان کام نہیں ہے. پورے قرآن کا اڑیا زبان میں ترجمہ کرنا یہ آسان اور سہل کام نہیں ہے. 7-8 سال کی مدت اس پہ لگ گئی اس پورے کام کو کرنے میں. پچھلے سال انہوں نے جب مکمل اس کو فرما لیا، ٹرانسلیٹ مکمل اڑیا زبان میں کرنے کے بعد جب اس کو شائع کرنے کا ارادہ ہوا تو انہوں نے تمام پہلے اکیڈمی میں بات ہوئی، اکیڈمی کے اراکین بیٹھ کر اس پر گفتگو کیے. وہاں پر یہ بات طے ہوئی کہ اڑیسہ کے معزز اور مقتدر علماء اکرام کو جمع کیا جائے اور ان سے صلاح مشورے کے بعد علماء اکرام کی رائے لی جائے اور اس پہ اس کا جائزہ لیا جائے. چنانچہ اس مقصد سے پچھلے سال نیموسائی کٹک نیموسائی مسجد میں علماء اکرام کی 5 دسمبر 2020 کو نیموسائی میں ایک نشست رکھی گئی جس میں معزز اور معتبر علماء اکرام وہاں شریک ہوئے. سب کی یہ رائے وہاں پہ آئی کہ یہ معاملہ قرآن کا ہے، ایک کمیٹی بنا دی جائے علماء اکرام کی اور جو اڑیا زبان جانتے ہیں ان کی کمیٹی بنا کر پھر از سر نو اس کی ریوائز کیا گیا. اس کو دوبارہ سے پھر اس پر غور خوض کیا گیا. ہر پارے پر، ہر آیت پر دوبارہ سے نظر ثانی کے لیے کمیٹی بنائی گئی جس میں وہ حضرت مولانا مطیع اللہ صاحب نازیز، حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب ندوی اور میں اور اسی طرح ماسٹر شمیم صاحب، ان تمام پر ایک کمیٹی بنائی گئی. اور یہ کمیٹی کو بھی تقریباً 6-7 مہینے لگ گئے. نظر ثانی کا پورا عمل مکمل ہوا اور الحمدللہ آج وہ پورا تیار ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ مولا جناب شکیل احمد صاحب کی قربانی بے پناہ رہی ہے، اور ان کے ایک خاص معاون جناب رفیع احمد صاحب، ان دونوں نے رات دن اس پہ ایک کر کے اس کام کو کیا۔ اخیر میں ہم لوگوں نے اس میں جو کچھ اصلاح وغیرہ کی ضرورت تھی اس میں کوشش کی، اور آج اللہ کا کرم ہے کہ اڑیا زبان میں وہ تیار ہو کے ہم سب کے سامنے موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد بہت سارے علماء کرام نے اس کی تائید و توثیق بھی فرمائی ہے۔ 41 علماء کرام کے دستخط بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے اس رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے آج یہ دن دیکھنے کا موقع ہمیں عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اور کوشش کو قبول فرما لے۔ بہت چھوٹے ہیں ہم لوگ اور بہت کمزور ہیں، لیکن وہ اللہ جس کی شان بہت بلند ہے، بہت طاقتور ہے، اس کی توفیق کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اس نے ایک حقیر کاوش کی توفیق ہمیں عنایت فرمائی، اور اس سے بڑی خوشی ہے کہ علماء کرام کی تائید اور علماء کرام کا ساتھ بھی نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرما لے، اور صوبے کے ایک ایک بندے اور ایک ایک در اور ایک ایک گھر تک ہمیں پہنچ کر اسے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کا جو ترجمہ سامنے آیا، یہ اس کا داعیہ کیوں پیدا ہوا؟ آپ نے سنا کہ سارے صوبے میں ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ تھا، لیکن ہمارے علاقے میں کیا اس کا اڑیا زبان میں نہیں تھا۔ ضرورت محسوس ہوئی کہ جہاں اڑیا زبان میں کتابوں کی ضرورت ہے، اسلام کے انٹروڈکشن اور تعارف کی ضرورت ہے، وہیں اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ترجمے کی اشد ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ مشورہ کیا اور شکیل بھائی کو تیار کیا، اور شکیل بھائی تیار بھی نہیں ہو رہے تھے، کہا کہ یہ بہت نازک کام ہے، میری یہ ہمت نہیں ہے۔ میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آج کا جو دور ہے یہ دور پرفتن ہے، آج کا یہ دور ہے جہاں قلم آزاد ہے، آج کا یہ دور ہے جہاں قلم رشوت خور ہے، آج کا جو دور ہے کہ قلم وردی پوش ہے، آج کا دور ہے کہ قلم سیاست کے بھیڑ چڑھ چکا ہے، لیکن جو قلم مخلص ہے دین کے لیے، جو قلم مفید ہے اسلام کے لیے، جو قلم کیا ہے خیر کا اور نفع کا ذریعہ ہے اسلام اور دین اور انسانیت کے لیے، اس کی قدردانی بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اگر اس کی قدر نہیں کی گئی تو پھر یہ نقصان اٹھانا پڑے گا اور ہمیں بہت پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ شکیل بھائی کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیسہ نہیں دیا ہے، اور شکیل بھائی کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم نہیں دیا ہے۔ میں ان کے ساتھ روز اول سے ہوں، اور یہ اکیڈمی بنی بھی اس کی ایک داستان ہے، وہ موقع نہیں کہ میں اسے سناؤں، لیکن روز اول سے وہ بندہ کبھی بھی عالم کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب بھی وہ کچھ لکھتے تو مجھے ٹیلی فون کرتے تھے، آپ ذرا تشریف لائیں۔ میں اگر تاخیر کرتا تو وہ مولانا منظور صاحب کے پاس جاتے، مولانا منظور صاحب بھی نہ ملتے تو مولوی مبارک کے پاس جاتے، اور اگر سب کو دکھانے کے بعد اطمینان نہیں تو پھر مرکز العلوم آتے، کبھی مولوی زعیم کو مفتی برقی کو فون کرتے۔ یہ سارے حضرات یہاں موجود ہیں۔ بتاؤ، جو علماء کے سہارے کتابیں لکھنا چاہے، جو علماء کے سارے کتابیں لکھ کر اسلام کا تعارف کرانا چاہے اور دین کو پھیلانا چاہے، اس پر الزام لگایا جائے اور اس کو پیچھے ڈھکیلنے کے لیے اور اس کی عزت سے کھیلا جائے، سب کچھ کیا گیا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 11 کتابیں جو لکھی ہیں، علماء کی نظریں پڑی، علماء کی دعائیں ہوئیں، اور کوئی بھی کتاب بھلے چند علماء آئے ہوں، لیکن علماء کی دعا کے بغیر ایک کتاب بھی منظر عام پہ کبھی نہیں آئی، کبھی نہیں آئی۔ اس کی گواہی مفتی برقی صاحب دیں گے، اس کی گواہی مبارک سلامت صاحب دیں گے، اس کی گواہی مولانا زعیم الاسلام صاحب اور دیگر علماء دیں گے۔ اور ہم نے اس کی ضرورت کو جب محسوس کی اور جب اس کو لکھنا شروع کیا تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کیسے پورا ہو، لیکن اللہ کی شان، علماء کی دعا، بزرگوں کی توجہ، شکیل بھائی کی محنت اور رفیع بھائی کی دن رات کی محنت، اور ایک ایک آیت پر دلچسپ بحث اور دونوں کے جھگڑے اور 4 دن آنا جانا بند، اور اس کے بعد کیا کیا میں سناؤں، کچھ لطیفے بھی ہیں، کچھ یادیں بھی ہیں، اور کچھ موج مستیاں بھی ہیں، اور کچھ رونا دھونا بھی ان کا ہے اللہ کے سامنے، جس کے نتیجے میں آج یہ مرکزی کتاب مرکز العلوم میں کہ اس کے افتتاح ہو، چونکہ یہ ہمارا چشمہ ہے، علم کا چشمہ ہے، اور یہ مرکز العلوم سے سارے علماء وابستہ ہیں،
تو ہم نے یہ مشورہ کیا کہ مرکز علوم سے اس مرکزی کتاب کا افتتاح ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب سے مشورہ ہوا. آج میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اکابر علماء کا, میرے نوجوان علماء کا, حفاظ اعظام کا, کہ اتنی بڑی تعداد میں اپنے سارے کام کو چھوڑ کر, کوئی اسکول میں اپنی چھٹی کم کروا کر, چھٹی لے کر, بہت سارے لوگ دور دراز سے اپنے مدرسوں کو چھوڑ کر تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں شایان شان بدلہ عطا فرمائے اور بہترین صلہ عطا فرمائے. میں ایک گزارش یہ کروں گا, الحمدللہ اس کا رسم اجرا بھی ہونا ہے, ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کی نشر و اشاعت کیسے ہو, یہ پھیلے کیسے, دور تک کیسے جائے. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ علماء کرام سے مشورہ کریں گے جمعے کا دن یا سنڈے کو, کہ جمعے میں عام طور سے مسلم عوام جڑتی ہے, وہاں عالم بیان کرے, اسی علاقے کا عالم بیان کرے اور قرآن پاک پہ روشنی ڈالے. یہ ہدایت کی کتاب ہے اور یہ دستوری کتاب ہے. اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اتارا ہے, اور خود قرآن نے انٹروڈکشن جب رب کا کرایا تو رب العالمین کہا, نبی کا کرایا تو رحمت للعالمین کہا, قرآن کا کرایا تو ذکر للعالمین کہا. تو پھر ترتیب کو بدلا تو اللہ نے کہا رب الناس میں ہوں, اور نبی کافۃ للناس ہیں, اور قرآن ھدی للناس ہے, اور اس امت کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا اور یہ کہا کہ تم اخرجت للناس ہو. تو اس لیے خیر الناس من ينفع الناس کے تحت ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم چاہے ہر گھر تک اس کو پہنچانے کے لیے اکیڈمی کا ساتھ دیں. یہ لوگوں کو اس کے لیے کیا بیدار کریں گے کہ قرآن صحیح بھی پڑھیں اور قرآن سمجھ کر بھی پڑھیں, اور قرآن سمجھ کر پڑھ کر زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں. عدد حاضرین, اس قرآن پاک کے ترجمے کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. بات یہ ہے کہ جناب شکیل صاحب کے سلسلے میں آپ نے ابھی حضرت مولانا زعیم الاسلام صاحب سے سنا کہ اڑیا زبان میں کئی کتابیں لکھ چکے ہیں. جب یہ مرکز العلوم تشریف لائے کہ قرآن پاک کا اڑیا ترجمہ ہم نے کر دیا ہے, تو آپ حضرات اس کے اندر تاثرات لکھ دیں تاکہ ہم لوگ اس کو جلد سے جلد چھپا سکیں. سب سے پہلے میں نے حضرت مفتی صاحب بھی, مفتی عبد الرحمن صاحب بھی تھے, میں نے ایک بات یہ کہی کہ دیکھیے قرآن پاک کا مسئلہ ہے, یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں, اللہ کا کلام ہے. سب سے پہلے آپ علماء اکرام کو جمع کیجئے, اس سلسلے میں علماء اکرام کی ایک بیٹھک کرائیے, سب کے رائے ان کے آراء سامنے آئیں, اس پر سب کی بحث ہو, اس کے بعد اس کو منظر عام پر اور قرآن پاک کے ترجمے کو لایا جائے, جس کو انہوں نے قبول بھی کیا. جیسا کہ آپ نے سنا نیمو شاہی کے اندر اس کی بیٹھک بھی ہوئی. ابھی شکیل صاحب نے علماء اکرام کے مشورے سے, ان کی تائیدات, ان کی محنت اور ان کے جد و جہد کے سے انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کام کو انجام دیا ہے. اور قرآن پاک ایسی عظیم کتاب ہے, یاد رکھیے یہ قرآن پاک اگر واقعی معنی میں اس اللہ کے کلام کو اپنے سینے سے لگا لیں گے, اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو بدل دے گا. بھائی بزرگو, یہ قرآن پاک ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے, اس کی تلاوت کرنی چاہیے, ترجمہ اس کے تفاسیر کو ہم سمجھیں, پڑھیں. اسی طرح سے ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں اس کتاب کو, اس تفسیر کو, اس ترجمے کو ہم خود بھی خریدیں اور دوسروں کو اس کے اندر شریک بنائیں, اپنے جیب سے خرچ کر کے دوسروں تک یہ قرآن پاک پہنچائیں, آپ بھی اسی ثواب کے مستحق ہوں گے. میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے اس سلسلے میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اتنی بڑی تعداد علماء اکرام کے حفاظ اعظام کی, دوست بزرگ, اس مجلس کی کامیابی کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ اس ترجمے کو عام و تام فرمائے, اس کے لیے سب کے لیے فائدہ مند بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک موقع تھا جب حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کی شرح لکھی, اور یہ شرح جب بڑے بڑے لوگوں تک پہنچی, حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ حجت اللہ البالغہ کی تشریح کرنا اور تشریح کا حق ادا کرنا یہ علماء دیوبند کے اوپر قرض تھا. حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے
پورے علماء دیوبند کی جماعت کی طرف سے اس قرض کو ادا کیا۔ میں اس جملے کے تناظر میں ان علماء کرام کے توسط سے یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کریم کا اڑیا زبان میں ترجمہ یہ اڑیسہ کے علماء اور خاص کر اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے اوپر یہ قرض تھا، جس قرض کو جناب شکیل صاحب نے ادا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اڑیا زبان میں ترجمہ بہت پہلے آنا تھا، لیکن اللہ کو جب لانا ہے تبھی آئے گا۔ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اڑیا زبان کسی اور اسٹیٹ کی زبان کی طرح عام مسلمانوں کی زبان نہیں ہے جس کی بنیاد پر دیر ہوئی ہے۔ جس طرح گجراتی، اگر دو گجراتی بیٹھ جائیں نا تو گجراتی میں بولیں گے، وہ دو بنگال کے علماء اگر بیٹھ جائیں تو بنگلئی میں بات کریں گے وہ، یعنی گویا کہ بنگلہ زبان اتنا عام ہے ان کے یہاں، گجراتی زبان گجرات میں اتنا عام ہے، اس بنیاد پر وہاں یہ ترجمہ بہت جلد آ گیا۔ ہمارے ریاست اڑیسہ میں چونکہ یہ زبان چند ضلعوں کی زبان ہے، یہ پورے اڑیسہ کے مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، جس کی بنیاد پر یہ ترجمہ آنے میں دیر ہوئی ہے، لیکن دیر آئے درست آئے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ ہم ان تمام علماء کرام کی توسط سے یہ عرض کریں گے کہ اللہ پاک اس ترجمے کو قبول فرمائے اور امت کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے، اور جن جن لوگوں نے اس ترجمے کو منظر عام پر لانے میں جس طرح بھی قربانیاں دی ہیں، اللہ ان کے قربانیوں کو قبول فرمائے۔ کہ علماء کی زبان عموماً اڑیا سے ناشنا ہے، اس لیے کام کے اندر دشواری پیش آئی، لیکن چونکہ عوام میں سے 75% سے زائد عوام جن کی زبان اردو سے ناشنا ہے، جو اڑیے سے زیادہ جو لگاؤ رکھتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اور ساتھ ساتھ چونکہ یہ قرآن ہدایت نامہ ہے انسانیت کے لیے، اس لیے انسانیت کے تئیں یہ کام بہت بڑا ہے۔ میرے خیال میں یہ ہے کہ بہت بڑا کام ہے ہمارے علاقے کے اندر، چونکہ بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں کیا ہے قرآن، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے لیے بھی بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کے فائدے کو عام فرمائے۔ زبان میں قرآن پاک کی ہم سب اس کا احساس کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس میں کوشش کی ہے اور محنتیں کی ہیں بڑے مجاہدے کے بعد اور بڑی قربانیوں کے بعد اس کو یہاں تک انجام تک پہنچایا ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر اپنے شایان نشان بدلہ دے۔ بہت کوششیں بہت محنتیں کی ہیں تو ہمارے سامنے بنا بنایا آ گیا، آج ہم لوگ مجلس میں شریک ہیں، لیکن جن لوگوں نے اس میں کوشش کی ہے ان سے پوچھا جائے کتنی قربانی ان لوگوں نے دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شایان نشان بدلہ دے اور ان کے اس قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اڑیا زبان میں جو لکھا گیا کہ ظاہر بات ہے ہمارے بہت سارے اپنے بھائی اور غیر بھائی بھی قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے وہ اردو بھی نہیں جانتے تھے اور دوسری زبان سے بھی ناواقف ہونے کی وجہ سے چاہتے تھے کہ کچھ معلومات حاصل کریں قرآن سے، لیکن اڑیا زبان صرف جانتے تھے اور وہ ترجمہ وغیرہ اڑیا میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتے تھے۔ اس لیے اب یہ قرآن پاک جو ہمارے سامنے آئی ہے انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو لوگ ہمارے غیر ہیں وہ بھی اس سے بہت بڑا فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ، ان کے بھی ذہن صاف ہوں گے اور بہت ساری بدگمانیاں جو ان کے ذہنوں میں اسلام اور مسلمانوں سے متعلق ہے انشاءاللہ وہ دور ہوں گی چیزوں میں۔ تو میری ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ یہ کام تو یہاں تک انجام تک پہنچا، اب اس اکیڈمی سے درخواست ہے کہ اب اگلا قدم وہ اس کی تفسیر کے سلسلے میں بھی اٹھائے اور اڑیا زبان میں اس کے لیے کوشش کرے، جو کچھ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم سے تعاون ہو سکے گا ہم کریں گے، اور تاکہ یہ قرآن کی صحیح تشریح ترجمے کے ساتھ ساتھ اور جب اس کے مفہوم و مطالب بھی سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ فائدے کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ ہوں۔ اور جو انسان اس قرآن کی خدمت میں لگ جاتا ہے، قرآن کے صدقے میں اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، جس کا نتیجہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج کہ ہمارے محترم شکیل بھائی جن کو ہم لوگوں نے اس کام سے پہلے، اس خدمت سے پہلے اکثر لوگ نہیں جانتے تھے،
لیکن یہ قرآن پاک کا معجزہ اور قرآن پاک کی برکت ہے کہ آج شکیل بھائی کی محنت اور شکیل بھائی کی محنت علماء اکرام کی نگرانی میں اور اس کا نتیجہ پورے سرزمین اڑیسہ کے تمام اکابر علماء کی موجودگی میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے تمام علماء کرام اس جانب قدم بڑھائیں گے اور قرآن کے اس ترجمے کو عام کریں گے. ہماری اکثریت آج جو سرزمین اڑیسہ کے اندر ہے 99% مسلمان اڑیسہ کے اردو زبان نہیں جانتے اور خاص طور پر جدید تعلیمی یافتہ طبقہ آج کے دور کا جو اردو سے ناآشنا ہوتا جا رہا ہے, مسلمان اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے, جس کے اندر ارتداد پھیل رہا ہے, فکری ارتداد, اعتقادی ارتداد, اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور اس کو ختم کیا جا سکتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کے اس ترجمے کو ہر انسان تک پہنچایا جائے. ہمارے سامنے قرآن کا ترجمہ آیا ہے تو وہ ترجمہ انشاءاللہ پڑھنے والوں کے لیے ہدایت کا راستہ کھلے گا. تو اتنا تو ہوا, ترجمہ تو ہو گیا ہمارے قرآن کا, یہ تو سب سے بڑی خوبی کی بات ہے. تفسیر بھی ہو جائے. تو اس کے بعد والا جو قدم ہے وہ تفسیر والا قدم ہے. پھر انشاءاللہ وہ شکیل صاحب ہوں, ہمارے ساتھی مبارک صاحب ہوں, کہ مولانا مفتی عبدالرحمن ہوں, کہ شمیم بھائی, پھر اللہ جب ان کو توفیق دے گا, وما توفیق الا باللہ, جب تک اللہ کسی کو توفیق نہیں دیتا وہ کوئی کار خیر میں نہیں اتر سکے گا. اللہ نے ان کو چنا, انتخاب کیا ان سے ایک دین کا کام لینے کے لیے, اور مکمل طور پر کام بھی لے لیا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تبارک تعالیٰ ان کی محنت کو رائگاں نہیں کرے گا, ان کی محنت کو نقصان نہیں پہنچائے گا, بلکہ ان کی محنت انشاءاللہ کامیاب ہوگی. ہماری دعا ہے, آپ سب کی دعا ہے. اس سے جو آ گیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, پہلے ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے. اتنا بڑا کام یہ لوگ کیے ہیں, یہ لوگ اتنا بڑا کام کیے, یہ تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ان کا, جو ہم سے نہیں ہو سکا, ہمارے بڑوں سے نہیں ہو سکا. اللہ نے کس سے کیا کام لے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو وہ اللہ ان سے کام لے لیا. اب ہمیں ان کا شکر سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرنا. ان کا کیا شکریہ ادا کرنا ہے, اللہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں سے ایسا کام لیا ہے, اور یہ لوگ بھی اپنے اندر گھمنڈ نہ پیدا کریں, تکبر نہ بنے کہ ہم نے ایسا کام کیا ہے. تم کیا کام کیے ہو, تمہیں توفیق ملی, تم کام کیے ہو. اگر اللہ توفیق تمہیں نہیں دیتا تم بھی یہ کام نہیں کر پاتے. یہ سب اللہ کے توفیق سے ہوا ہے. اس لیے ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں, اور خاص کر کے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بیچارے علماء ہو, جو شکیل میاں ہو, جو محنت کیے ہیں, اللہ ان کی محنت کو رائگاں نہ فرمائے, اس کا اجر عظیم عطا فرمائے, اور یہ ترجمہ ان کے لیے باعث رحمت اور نجات آخرت بنا دے. نجات آخرت جب وہ اصل چیز ہے. اس لیے بھائیو شکریہ ادا کرو, ترجمہ آ گیا ہے, اب اللہ سے دعا گو ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن فرما دے. آپ حضرات کے سامنے تفصیلی باتیں حضرات علماء کرام کی آ چکی ہیں. مزید کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو بیان کیا جائے. ہاں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمارے شکیل صاحب کی قربانی اور ان کی محنت جو لائق تحسین ہے, قابل مبارکباد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے, منظور فرمائے, اور ہمارے علماء کرام کی رہنمائی میں, وہ علماء کرام جو علوم قرآن, تفسیر سے اور فقہ سے, اصول فقہ سے, حدیث اور اصول حدیث سے جو گہرا تعلق رکھتے ہیں, قابلیت اور صلاحیت بھی ہے, ان کی رہنمائی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. اور جہاں جہاں نشاندہی کی ضرورت تھی اس کو انہوں نے پورا کیا ہے.
اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کو اور اس قربانی کو جو لوگ اردو زبان سے ناواقف ہیں، اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور ہماری سرزمین میں جیسا کہ ابھی ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں پر بہت سے اضلاع ایسے ہیں جنہیں اردو زبان سے واقفیت نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں وہ جہاں اردو زبان زیادہ رائج ہے، ہم 35 سال سے اسکول میں جو ہمارے بچے ایمائل اردو لینے کے باوجود بھی اردو کی عبارت پڑھنے سے عاجز ہے، جانتے نہیں ہیں، لیکن چلا ہوا ہے۔ لیکن اب آہستہ آہستہ الحمدللہ اس ترجمانی سے اور اس تفسیر سے انشاءاللہ فائدہ ضرور پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کرام کی اور جناب شکیل بھائی کی محنت کو قبول فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ قرآن جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، ہدی للناس قرآن کے اندر ہے، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا۔ اب وہ چاہے کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، کسی خاندان سے وہ تعلق رکھنے والا ہو، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ہے قرآن کو بھیجا گیا ہے۔ اب دیکھیے جب تک قرآن کے تعلیمات لوگوں تک نہیں پہنچیں گے پھر وہ لوگ جو ہے ہدایت نہیں پائیں گے۔ اب دیکھیے عرب کے اندر جو صرف قرآن کو سن کر جو ہے اسلام جو ہے قبول کر لیتے تھے، وہ قرآن کو سمجھتے تھے، کس لیے کہ ان کی زبان عربی تھی، وہ عربی بولتے تھے، عربی سنتے تھے، عربی سمجھتے تھے، اور سمجھنے کے بعد جو ہے وہ ہدایت کو قبول کرتے تھے۔ بہرکیف اس کی ضرورت ہے، یہ قرآن صرف ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آج قرآن مسلمان تو مسلمان، صرف قرآن کے سمجھنا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا اور سمجھنا صرف علماء تک محدود ہو گیا ہے۔ بہت کم عام لوگ جو ہے جانتے ہیں، اردو سے ناواقف، ہندی سے ناواقف، اڑیسہ کے لوگ اب آ گیا ہے اڑیا زبان میں۔ مجھے امید ہے اور قوی امید ہے ہر عام و خاص کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا، اور اس پر جنہوں نے محنت کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور اس خدمت کو قبولیت سے نوازے۔ جو الزام لگا وہ اس وجہ سے لگا کہ 2 آدمی اس میں ارکان میں ایسے تھے جو مشکوک العقیدہ تھے، لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ 2 لوگ مشکوک العقیدہ ہیں فوراً انہیں اس اقرا اکیڈمی کی کمیٹی سے ہٹا دیا گیا۔ 2 آدمی اس میں تھے، ان کو فوراً ہٹا دیا گیا، اور یہ حضرت مولانا منظور احمد صاحب قاسمی کے موجودگی میں اس موقع پر ہی ان دونوں کو ہٹا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد لیکن شاید پتہ نہیں کسی کو شک ہوا یا کیا ہوا، یا ان دونوں آدمیوں کی وجہ سے ایک پورا ہنگامہ مچایا گیا کہ یہ جماعت اسلامی والے ہیں، ان کا تعاون نہ کیا جائے۔ ہم تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شکیل بھائی ہمارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا سے آفرز آئے، پیسوں کا آفر آیا، آپ بیٹھ کے کام کیجئے، تنخواہ لیجئے مہینہ، آپ ہمارا کام کیجئے۔ انہوں نے ٹھکرا دیا، کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، اور اکیڈمی میں وہ اپنا جان مال سب کچھ لگا رہے ہیں۔ اور ایسا آدمی جس کو وہ دوسرے لوگ تکائے بیٹھے ہیں، تاک میں بیٹھے ہیں اٹھا کے اچک لے جانے کے لیے، اور وہ آدمی ہمارے ساتھ رہ کے کام کرنا چاہتا ہے، اگر ایسے موقع پر ہم اگر کہ جماعت اسلامی کا ہے اس سے سائیڈ ہو جاؤ تو میرے خیال سے یہ نعمت کی ناقدری ہوگی۔ اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، ہمیں اس کی قدر کر کے ان سے کام لینا چاہیے اور پورے طور پر ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ یہ میں اس کی مفتی صاحب نے دبے الفاظ میں کہا تھا، میں چاہا کہ آج کھلے طور پر یہ بات سامنے آ جائے آپ حضرات کے۔ حضرات یہ مولانا ظہیم الاسلام صاحب نے بہت ساری باتیں کہہ دی، اور ایک بات میرے ذہن میں وہ بھی سن لیں 2 منٹ کے اندر۔ شکیل بھائی اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی موت تک رکھے، یہ آدمی لالچ سے بہت دور، اپنی جان اپنا مال لگانے والا۔ پیسے کے بڑے بڑے آفر آئے، لاکھوں روپے ان کے قدموں میں ڈال دیے جاتے، ہمیں بھی بہت سارے لالچ دی گئی، لیکن یہ بندہ ہمیشہ کہا نہیں مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے۔
وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں چندے کے لیے کسی سے کچھ مت بولیے، جو ہم لوگ خود کریں گے، ایک دم بہت کوئی قریبی ہے تو کریں گے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اس پر لگایا ہے، تو آپ سب ان کے لیے دعا بھی کریں۔ اب میں بھائی شکیل بھائی سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر آ جائیں، کہ جو لوگ نہیں دیکھے ہیں وہ دیکھ بھی لیں، اور جو بولنا چاہیں وہ بولیں، ان کو پورے آزادی ہے۔ دو جناب صدر محترم، علماء کرام اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور اس کا کرم ہے کہ اتنا بڑا کام وہ ہم سے لیا جو علماء کرام کا تھا۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں، اس کے بعد میرے ان ساتھیوں کا شکر کرتا ہوں، رفیع احمد صاحب، مفتی عبدالرحمن صاحب، مولانا مبارک حسین صاحب، جناب خورشید بیگ صاحب، اور میرے چھوٹے سالے سبحان خان صاحب، جنہوں نے بہت محنت کی اور میری ہر طرح سے مدد کی۔ اور اس کام میں جیسے مفتی صاحب بتائے 7 سال لگا ہے کم و بیش، اور علماء کرام جو اس کام میں ہمارا ساتھ دیے ہیں، میں ان سے بھی کا شکر ادا کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کریں اور اس کام کو بہترین انجام تک اللہ پہنچا دے۔ بہت سارا سوال آتا تھا، لوگ مانگتے تھے قرآن دو قرآن دو، قرآن ہمارے پاس نہیں تھا، بہرحال ابھی تیار ہو گیا ہے۔ اب اس کام کو انجام تک پہنچانا، اس کو ہر بستی میں پہنچانا، ہر شہر میں پہنچانا، یہ اس لیے اس کے لیے تھوڑا فکر کریں۔ اور آخری میں اور تو بات تو سب پوری ہو چکی ہے، مولانا زعیم صاحب بول چکے ہیں، مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب بول چکے ہیں۔ اس زبان کو جاننے والے تک قرآن کریم کا پیغام پہنچے گا انشاءاللہ تعالی، یہ ایک کوشش ہے، ورنہ قرآن کب سے اترا اور قیامت تک اس کو رہنا ہے۔ کتنے زبان جاننے والوں نے اس پر محنت کی ہے، تو یہ قرآن پاک جو اللہ نے اتارا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لیا ہے۔ جب جو کام ہونا رہتا ہے وہی وقت میں وہ کام ہوگا، نہ اس سے پہلے ہوگا نہ اس کا بعد ہوگا، یاد رکھ لو۔ اور یہ حدیث شریف میں آتا ہے ہر کام کے لیے اللہ نے رجال کار پیدا کیا ہے، جس سے جو کام اللہ کو جس زمانے میں لینا رہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ماحول کو بھی سازگار کر دیتے ہیں اور حالات کو بھی سازگار کر دیتے ہیں، معین و مددگار بھی بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے تجربے کے راستے سے گزارتے بھی ہیں۔ جن کے ساتھ حالات پہلے آئے اس میں میرا بھی تذکرہ نہیں لیے، میرے پاس بھی آئے تھے کہ ایسا ہوا ہے، بڑے بڑے علماء کرام آئے کہ آپ ہمارے لیے برات نامہ لکھ کے دیجئے، میں لکھ کے دیا پھر برات نامہ، اس میں بھی لوگوں نے کہا کہ یہ ان کے مشرک ہو گیا ہے، نہیں نا؟ کیا شکیل صاحب کہاں ہیں؟ اب یہ ہیں، اب ہوتا کہ نہیں؟ یہ ہمارے آئے تھے، میں اس وقت لکھ کے دیا کہ بڑے بڑے علماء کرام ہیں اور یہ حضرات ایسے کوئی ان پر شک شبہ کی نظر نہ ڈالی جائے۔ اس کے بعد الحمدللہ آہستہ آہستہ ماحول ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال حالات آتے رہتے ہیں۔ کردار کو بنائیے معیار زندگی، سلامہ صاحب صحیح ہے شعر، کردار کو بنائیے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے۔ کیا ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ کر رہے ہیں؟ مقرر کہیے جی، میں مطلب سمجھ گیا آپ، یہ بیچارے بہت اتار چڑھاؤ سے گزرے ہیں اور یہ ماحول سے متاثر ہو کر تبدیل نہیں ہوئے، یہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ ورنہ بہت لوگ للچائی ہوئی نگاہ سے ان کے پاس لقمہ بھی ڈالے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے اور ہمارے پاس مال و منال ہے اور ہم آپ کی قدر کریں گے، آپ ہمارے تھیلے میں آ جاؤ، لیکن یہ کسی کے تھیلے میں گئے نہیں۔ ماشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت کیا اور اللہ کو ان سے کام لینا تھا، جو اس کا وقت مقرر تھا اللہ نے اس وقت کام لیا۔ اب ان کا اخلاص جتنا مضبوط ہوگا یہ اتنا تیز رفتار سے چلے گا، یاد رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جو سب کے لیے اردو کا ترجمہ بھی ہے، عربی میں بھی ترجمہ ہے، فارسی میں بھی ہے، ترکی میں بھی ہے، سب میں ہے، تو اڑیا زبان جاننے والوں کے لیے خاص طور پر اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ کھول دے۔ اللہ قبول فرمائے، اس کے پھیلانے کے ذریعے سبب آسباب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا تو آپ کراتے ہیں ہمیشہ، ہر جگہ آپ کراتے ہیں جی۔ اللہ ان کو صحت عافیت دے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.